حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تسلط علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ذیل کا خطبہ دیا: اما بعد، تم میں سے ایک ایسا شخص چلا گیا جس سے نہ آنے والے بڑھ سکیں گے اور نہ جانے والے اس کو پا سکیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم انہیں عطا فرمایا اور انہوں نے غزوات میں شمولیت اختیار کی۔ وہ کسی مارکے میں ناکام واپس نہیں لوٹے۔ حضرت میکائیل و جبرائیل علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے 700 درہم تنخواہ جو ان کی مقرر تھی کے علاوہ کوئی شے نہیں چھوڑی، اور انہوں نے یہ درہم بھی اپنے ایک خادم کے لیے جمع کیے تھے۔ منقول ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خبر ملی تو انہوں نے کوفہ پر فوج کشی کی تیاری شروع کر دی۔ فوج کشی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جاسوسوں نے بھی کوفہ اور عراق کے دیگر شہروں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے فضل سے معمور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لشکر کشی کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور انہیں جنگ کی دعوت دی، مگر کسی بھی شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز پر لبیک نہ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ اس کی وساطت سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حامیوں کا یہ رویہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفویض فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریباً 5 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ذیل کی شرائط پر صلح نامہ تحریر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ امان بشمول شام، عراق، یمن، حجاز اور دیگر علاقوں کے سب لوگوں کے لیے ہوگی۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رہے ان کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کے بعد لوگوں سے ذیل کا خطاب کیا: اما بعد، اے لوگوں، میں فتنہ و فساد سے نفرت کرتا ہوں، اور میں نے اپنے نانا کی امت کو فتنہ و فساد سے دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی آبروؤں کو محفوظ کرنے کے لیے صلح کی ہے، اور خلافت اگر میرا حق تھی بھی تو میں نے اپنا حق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا ہے۔ اگر خلافت ان کا حق تھی
تو انہیں ان کا حق مل گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کے بعد اپنے اہل خانہ، خاندان کے دیگر افراد اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔